صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کنفرنٹیشن کی وہاں پر. یہ پری پلانڈ اسلحہ لے کے سرکاری سرپرستی میں ہلہ شیری میں انہوں نے آ کے غنڈہ گردی اور بدماشی کی. تو جناب ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی جو ظلم اور جبر جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی. ایک ظلم ہوا ہے, ایک جبر ہوا ہے, ایک استبداد ہوا ہے, ایک غنڈہ گردی ہوئی ہے, بدماشی ہوئی ہے. دوسرا سونے پہ سہاگا, ایک فرد موت و حیات کی کشمکش میں ہے, دوسرا فرد شدید زخمی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کاٹنے کو تیار نہیں ہے. میری آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. آل شریف کی اطاعت گزاری میں اور آئین شریفیہ کی اطاعت گزاری میں آپ نے بہت لمبے چوڑے ہاتھ مار لیے ہیں. 16 اپریل کو دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس کو اسمبلی ہال میں داخل کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اینٹی ٹیررسٹ پولیس اور پارلیمنٹیرین کو خواتین اور مرد, حتیٰ کہ بزرگ خواتین اور مرد 70 سال کے پارلیمنٹیرین, ان کو مارا پیٹا زخمی کیا گیا. اور آسیہ امجد کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کیا گیا. فرد فاروق صاحبہ جو 75 سال کی عمر کی ہیں انہیں پاؤں تلے روندا گیا. ایک تو وہ آپ کا ظلم اور جبر آئی جی صاحب وہاں سے سٹارٹ ہونے سے لے کے 25 مئی کے حقیقی آزادی مارچ تک, اور اس کے بعد اب تک آپ کے گناہوں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے. جو غیر آئینی غیر قانونی آپ حرکات آئین شریفیہ کے تحت اور آل شریف کو خوش کرنے کے لیے اور وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کرنے لگے ہیں. جناب والا, ہماری گزارش ہے کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں. ریاست کے ملازم بنتے ہوئے جو حق سچ کے اوپر مبنی وقوع ہے, جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دیں اور فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. ہماری پاکستان کے عدالتوں سے بھی یہ التجا ہے کہ کب تک جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہمیں ظلم اور جبر اور استبداد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. پچھلے 3 مہینوں سے 20 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. ان کی انلیگیلٹی کے, ان کی غیر قانونی حرکات کے, اسپیکر اسمبلی کے اختیارات غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کے, پارلیمنٹیرین کو مارنے پیٹنے کے, اسمبلی کے اندر اسمبلی ملازمین کو گرفتار کرنے سے, پھر ایک کے بجائے 2 جگہ پہ اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے پہ, پھر جناب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسپیکر کے اختیارات کو ختم کر کے سیکرٹری قانون کے نیچے پنجاب اسمبلی کو لانے پہ. اس طرح کے 20 کیسز اور اقدامات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. لیکن میں لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کروں گا, استدعا کروں گا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور جو ظلم اور جبر اور استبداد اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے, انلیگل ککڑی مافیا کا سرغنہ حمزہ شہباز, اس کی وزارت اعلیٰ کی چھتری تلے جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے, اس کا نوٹس لیا جائے, فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے اور جو اصل لوگ ہیں کلپریٹس ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ 17 جولائی کا الیکشن پیسفلی پورے پنجاب کے اندر ہیلڈ ہو. اور پنجاب کے اندر باقی حلقوں میں جو پری پول ریگنگ سٹارٹ ہوئی ہے, جس میں الیکشن کمیشن بھی حصہ بقدر جسہ ان کو اسسٹ کر رہا ہے, جس میں حق بندیوں سے لے کے ووٹوں کے اندراج سے لے کے جس کے اندر پری پلانڈ طریقے سے پری پول, پھر چیف سیکرٹری سے لے کے تمام سیکرٹری ان بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس, انتظامیہ اور تمام سرکاری مشنری, ترقیاتی کام بالکل بے دھڑک ہو کے وہاں پر نون لیگ کی سپورٹ کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان 20 سیٹوں میں سے اگر یہ 14 سیٹیں ہار گئے تو یہ غیر قانونی وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم وہ نہیں رہ سکے گا. اس کے لیے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر اب یہ لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ کرک یہ الیکشن جیتے. لیکن میں حیران ہوں کہ اس 21ویں صدی سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے دور میں نہ تو ادارے اس کی طرف جناب نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, نہ عدالتی سسٹم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پنجاب کے اندر. آئین شریفیہ چل رہا ہے. تو میں پرزور مذمت کروں گا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اور اس کے پیچھے ان کے سرپرستوں کی, اور میں انہیں وارن کروں گا کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ پی ٹی آئی کو مزید مظلوم بنا رہے ہیں. تحریک انصاف کی عزت, محبت, پیار
الفت اور راحت وہ ووٹرز کے دلوں میں مزید بڑھا رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہے. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ نثار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا تو آپ کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جا بچا کے چلے کے مترادف یہ ذرا سی بدماشی کریں گے تو ہم کان نیچے دے کے جناب پتلی گلی سے نکل جائیں گے. ہم سلطان مفرور الدین نواز شریف نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور بھاگنے کے بعد باہر بیٹھ کے کہیں گے کہ جناب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ یہیں پہ موجود رہ کے اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کے ظلم اور جبر اور استبداد کا پچھلے 3 مہینوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے 780 سے لے کے اقدام قتل کے پرچے ہمارے اوپر کاٹے، 2-2 4-4 سے لے کے 10-10 15-15 ایف آئی آر پارلیمنٹیرینز کے اوپر پی ٹی آئی کے صوبائی اور مرکزی قائدین کے اوپر کر چکے ہیں. لیکن ہم عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی سوچ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ان میں سے 80% وہ لوگ کے جو دل و جان سے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، ان سب کا یہی عزم اور ارادہ ہے. تو اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی سے آپ پی ٹی آئی کو دبا نہیں سکتے. میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر رات کے جو وقوع ہے اس کا عدالتیں بھی نوٹس لیں اور آئی جی پنجاب اس کے اوپر ایک پروفیشنل ریاست کا ملازم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چودھری خالد گجر، چودھری شبیر گجر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ان کو انصاف دے اور ان کی داد رسی کریں. دوسری اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے بیگم صفدر اعوان اور ان کی ذاتی کنیز ہماری راولپنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ تو تم تڑک کا ایک ماحول بنا کر سارا دن عمران خان صاحب کی ذات اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک طوفان بد تہذیبی مچائی رکھتی ہیں، اور پھر جب جواب دینے پہ آئے تو پھر وہ ایک عورت کا ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں. کل بیگم صفدر اعوان نے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو انہیں صبح دوپہر شام ہر وقت عمران خان اور عمران فوبیا رہتا ہے، کل انہوں نے فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا ٹویٹ کر کے. آج میں ایک میسج دوں گا، صبح میں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے دیا جو اس وقت وائرل ہوا ہے پورے پاکستان میں. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو اور ان کی ذاتی کنیز مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایک میسج دوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ والا اصول ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی مرد عورت والا سلسلہ نہیں ہوتا. جب عورت ایک سیاست کے اندر آ گئی تو یا تو پھر انتہائی ڈیسینسی کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ اپنی نسوانیت کو اپنی ایک حوا کی بیٹی کی حیثیت سے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اس کو برقرار رکھے. مفت کے غیر اخلاقی غیر تہذیبی زبان کلام اور عمل کے جناب وہ ٹکٹلیاں نہ کریں. لیکن اگر آپ بار بار اس قسم کی ایک عورت ہونے کے باوجود ایک انتہائی غیر تہذیبی انداز سے مردوں کو اور اپنے اپوننٹس کو صبح دوپہر شام مخاطب کریں گی، اور جس طرح یہ دونوں خواتین کر رہی ہیں، تو سے شروع ہوتی ہیں، تم پہ آتی ہیں، تڑک پہ آتی ہیں، پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس انداز سے کل انہوں نے فتنہ خان کا کہہ کے جو ٹویٹ کیا ہے. میں آج عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ ابھی بھی میں آپ کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ ایک کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ایک رسپانسبل فرد ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں. لیکن آج میں آپ کو ایک لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. آپ عزت احترام کے ساتھ مخالفت کریں گی، سٹیٹمنٹس دیں گی، بات کریں گی، گلہ کریں گی، اعتراض کریں گی، الزام لگائیں گی، جو کچھ بھی کریں گی ویسے ہی انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے آج کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مخاطب کیا، آپ نے بھی تو تم تڑک کی، تو جناب پھر آپ کے لیے بھی تو تم تڑک کی ہے. پھر آپ نے ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو جناب سروں پہ بٹھا کے اور پلکوں پہ سجا کے جناب ہم آپ کہیں گے نہیں جناب آپ تو بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا وقار اور فلاں. نہیں، یہ میری طرف سے آپ وارننگ سمجھ لیں. آج کے بعد وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آج کے بعد یہ والا فارمولہ چلے گا.
تو جیسی زبان استعمال کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے ویسا جواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ فتنہ کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ آپ ہیں۔ آپ نے 2015 سے ایک لیگ سٹارٹ ہوئی تھی، اس لیگ کے اندر جس انداز سے آپ نے پاکستان کے قومی ادارے فوج اور ISI کے خلاف بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ اور ملک دشمن طاقتوں کے اشارے پہ ایک کردار ادا کیا تھا، وہ آپ کے سیاسی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن اور اظہار جو عوام کے سامنے کھل کے آئی تھی۔ حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی تھی یہ حرکات، لیکن وہاں سے آپ کی حرکات کھل کے آئی تھی اس آپ کے سیاسی فتنے کی۔ یہ فتنہ وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ آپ نے ملک دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا اس لیگز کے ذریعے سے کہ ہم پاک فوج اور ISI کے خلاف جو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے، آپ ان کو ٹائٹ کریں۔ یہ وہ لیگ تھیں، یہ وہ فتنہ تھا جو آپ نے برپا کیا تھا۔ ادھر سے سٹارٹ ہو کے پاناما کا فتنہ، ہستی بستی اپنے باپ کی اور نون لیگ کی اور اپنے خاندان کی جو سیاست اور معاشرت اور دولت اور کاروبار، اس کو تباہ و برباد آپ نے کیا، وہ بھی آپ فتنہ تھیں۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں پاناما میں جو 4 فلیٹس ڈسکلوز ہوئے تھے، 16, 16A, 17, 17A ایون فیلڈ پارک ایونیو کے، وہ 20 سال کی عمر میں جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ اللہ جنت الفردوس پہ جگہ دے بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو، انہوں نے 1 جون 1992 کو آپ کے نام لگوائے تھے جو 8 ارب سے زیادہ کی مالیت کے تھے۔ پھر وہ آپ ہی کا فتنہ تھا پاناما والا کہ جس کی وجہ سے آپ